السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ سورۃ النحل کی ٹرانسلیشن کرنے سے پہلے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ سورۃ النحل 18 رکوع تک پڑھ لیا تھا، لاسٹ لائن یہ پڑھی تھی۔ اور ہدایت و رحمت اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ اب اس سے آگے پڑھتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ عدل اور احسان اور صلح رحمی کا حکم دیتا ہے اور بدیوں، بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے، اور تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو، اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم نے اس سے کوئی عہد باندھا ہو، اور اپنی قسمیں پختہ کرنے کے بعد توڑ نہ ڈالو۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کے جو آپ نے قسم کھائی ہے اس کو پورا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے اگر قسم کھا لی ہے کہ میں اللہ کی قسم کھا کے یہ کہتا ہوں کہ یا کہتی ہوں کہ میں یہ کام کروں گی، تو وہ کرنا ہے، لیکن وہ کام نہیں جو کہ ہم کسی سے بدلہ لینے کے لیے یا ہم کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے اللہ کی قسم کھا رہے ہیں کہ ہم یہ نقصان اس کو پہنچا کے رہیں گے، ہم یہ اس لیے نہیں۔ یہ اللہ کی قسم تب کھانی ہے جب آپ نے کوئی نیک کام کرنا ہے۔ نیک کام کرتے وقت انشاءاللہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، انشاءاللہ ہم یہ کام، نیک کام جو ہے وہ ہم یہ کریں گے، لیکن بدی کے لیے اللہ کا نام لے کر کوئی ایسا کام نہیں کرنا۔ سمجھ گئے ہوں گے آپ میری بات؟ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں پوری ڈیٹیل بتائی ہے، آپ سنیں پلیز۔ میں دوبارہ پڑھتی ہوں۔ اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم نے اس سے کوئی عہد باندھا ہو، اور اپنی قسمیں پختہ کرنے کے بعد توڑ نہ ڈالو جبکہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا چکے ہو۔ اللہ تمہارے سب افعال سے باخبر ہے۔ تمہاری حالت اس عورت کی سی نہ ہو جائے جس نے آپ ہی محنت سے سود کاتا اور پھر آپ ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ تم اپنی قسموں کو آپس کے معاملات میں مکر و فریب کا ہتھیار بناتے ہو تاکہ ایک قوم دوسرے قوم سے بڑھ کر فائدے حاصل کرے، حالانکہ اللہ اس عہد و پیمان کے ذریعے سے تم کو آزمائش میں ڈالتا ہے، اور ضرور وہ قیامت کے روز تمہارے تمام اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا۔ اگر اللہ کی مشیت یہ ہوتی کہ تم میں کوئی اختلاف نہ ہو تو وہ تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈالتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے، اور ضرور تم سے تمہارے اعمال کی باز پرس ہو کر رہے گی۔ اور اے مسلمانوں، تم اپنی قسموں کو آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بنا لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قدم جمنے کے بعد اکھڑ جائے، اور تم اس جرم کی پاداش میں کہ تم نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا برا نتیجہ دیکھو اور سخت سزا بھگتو۔ اللہ کے عہد کو تھوڑے سے فائدے کے بدلے نہ بیچ ڈالو، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جانے والا ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے، بے شک۔ اور ہم ضرور صبر سے کام لینے والوں کو ان کے اجر اور ان کے بہترین اعمال کے مطابق دیں گے۔ جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطیہ کہ ہو وہ مومن، اسے ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، اور آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے، بے شک، انشاءاللہ۔ اور پھر جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ پڑھنا چاہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسے ان لوگوں پر تسلط حاصل نہیں ہوتا جو ایمان لاتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس کا زور تو انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو اپنا سرپرست بناتے اور اس کے بہکانے سے شرک کرتے ہیں۔ جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت نازل کرتے ہیں اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کرے، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم یہ قرآن خود گھڑتے ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے نا واقف ہیں۔ ان سے کہو کہ اسے تو روح القدس نے ٹھیک ٹھیک
میرے رب کی طرف سے بتدریج نازل کیا ہے تاکہ ایمان لانے والوں کے ایمان کو پختہ کرے اور فرما برداروں کو زندگی کے معاملات میں سیدھی راہ بتائے اور انہیں فلاح و سعادت کی خوشخبری دے۔ ہمیں معلوم ہے یہ لوگ تمہارے متعلق کہتے ہیں کہ اس شخص کو ایک آدمی سکھاتا پڑھاتا ہے، حالانکہ ان کا اشارہ جس آدمی کی طرف ہے اس کی زبان عجمی ہے اور یہ صاف عربی زبان ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، اللہ کبھی ان کو صحیح بات تک پہنچنے کی توفیق نہیں دیتا اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جھوٹی باتیں نبی نہیں گھڑتا بلکہ جھوٹ وہ لوگ گھڑ رہے ہیں جو اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، وہی حقیقت میں جھوٹے ہیں۔ جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے وہ اگر مجبور کیا گیا ہو اور دل اس کا ایمان پر مطمئن ہو تب تو خیر، مگر جس نے دل کی رضامندی سے کفر کو قبول کر لیا اس پر اللہ کا غضب ہے اور ایسے سب لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا اور اللہ کا قاعدہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا جو اس کی نعمت کا کفران کریں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، یہ غفلت میں ڈوب چکے ہیں، ضرور ہے کہ آخرت میں یہی خسارے میں رہیں۔ بخلاف اس کے جن لوگوں کے حال یہ ہیں کہ جب ایمان لانے کی وجہ سے وہ ستائے گئے تو انہوں نے گھر بار چھوڑ دیے، ہجرت کی راہ خدا میں سختیاں جھیلیں اور صبر سے کام لیا، ان کے لیے یقیناً تیرا رب غفور الرحیم ہے۔ ان سب کا فیصلہ اس دن ہوگا جبکہ ہر متنفس اپنے ہی بچاؤ کی فکر میں لگا ہوگا اور ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ پورا دیا جائے گا اور کسی پر ذرا برابر ظلم نہ ہونے پائے گا۔ اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے، وہ امن و اطمینان کی زندگی بسر کر رہی تھی اور ہر طرف سے اس کو فراغت رزق پہنچ رہا تھا کہ اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفران شروع کر دیا۔ تب اللہ نے اس کے باشندوں کو ان کے کرتوتوں کا یہ مزہ چکھایا کہ بھوک اور خوف کی مصیبتیں ان پر چھا گئی۔ ان کے پاس ان کی اپنی قوم میں سے ایک رسول آیا مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، آخرکار عذاب نے ان کو آ لیا جبکہ وہ ظالم ہو چکے تھے۔ بس اے لوگو، اللہ نے جو کچھ حلال اور پاک رزق تم کو بخشا ہے اسے کھاؤ اور اللہ کے احسان کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی اسی کی بندگی کرنے والے ہو۔ اللہ نے جو کچھ تم پر حرام کیا ہے وہ ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ البتہ بھوک سے مجبور ہو کر اگر کوئی ان چیزوں کو کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون الہی کی خلاف ورزی کا خواہش مند ہو یا حد ضرورت سے تجاوز کا مرتکب ہو تو یقیناً اللہ معاف کرنے اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور یہ جو تمہاری زبانیں جھوٹے احکام لگایا کرتی ہے کہ یہ چیز حلال ہے اور وہ حرام، تو اس طرح کے حکم لگا کر اللہ پر جھوٹ نہ باندھا کرو۔ جو لوگ اللہ پر جھوٹے افطرا باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پایا کرتے۔ دنیا کا عیش چند روزہ ہے، آخر کار ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ دنیا کا عیش چند روزہ ہے، آخر کار ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ وہ چیزیں ہم نے خاص طور پر یہودیوں کے لیے حرام کی تھیں جن کا ذکر ہم اس سے پہلے تم سے کر چکے ہیں، اور یہ ان پر ہمارا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ہی ظلم تھا جو وہ اپنے اوپر کر رہے تھے۔ البتہ جن لوگوں نے جہالت کی بنا پر برا عمل کیا اور پھر توبہ کر کے اپنے عمل کی اصلاح کر لی تو یقیناً توبہ اور اصلاح کے بعد تیرا رب ان کے لیے غفور اور رحیم ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات سے ایک پوری امت تھا، اللہ کا مطیع فرمان اور ایک سو وہ کبھی مشرک نہ تھا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا تھا۔ اللہ نے اس کو منتخب کر لیا اور سیدھا راستہ دکھایا، دنیا میں اس کو بھلائی دی اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے
ہوگا۔ پھر اللہ نے تمہاری طرف یہ وحی بھیجی کہ یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلو، اور وہ شرکوں اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ رہا سبت تو وہ ہم نے ان لوگوں پر مسلط کیا تھا جنہوں نے اس کے احکام میں اختلاف کیا، اور یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور لوگوں سے مباحثہ کرو ایسے طریقے پر جو بہترین ہو۔ تمہارا رب ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور کون راہ راست پر ہے، اور اگر تم لوگ بدلہ لو تو بس اسی قدر لے لو جس قدر تم پر زیادتی کی گئی ہو، لیکن اگر تم صبر کرو تو یقیناً یہ صبر کرنے والوں ہی کے حق میں بہتر ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صبر سے کام کیے جاؤ، اور تمہارا یہ صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ ان لوگوں کی حرکات پر رنج نہ کرو اور نہ ان کی چال بازیوں پر دل تنگ ہو۔ اللہ ان کے ساتھ ہے جو تقوی سے کام لیتے ہیں اور احسان پر عمل کرتے ہیں۔ الحمدللہ، یہاں پر سورۃ النحل کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ بہت خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں، اور ویڈیو کو غور سے سنیں۔ آپ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو سن ہی لیں۔ جب آپ کوئی کام کر رہے ہیں، کچن میں ہیں، کہیں ہیں، آپ کام کر رہے ہیں، آپ ویڈیو کو لگا لیں، آپ سنیں، اور اللہ کا پیغام آپ تک پہنچ جائے گا۔ اپنے سبسکرائبرز کا میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں، جس طرح سے آپ میرا ساتھ دے رہے ہیں، آپ نے جس طرح سے سبسکرائب کرنا شروع کیا ہے، مجھے بہت خوشی ہے، اور میں دل سے آپ سب کی شکر گزار ہوں اور دعا گو ہوں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب پہ اپنا فضل و کرم کرے، اور قرآن کی رحمتیں برکتیں آپ پر نازل ہوں۔ جب آپ قرآن سنیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں آپ کے گھر میں نازل ہوں انشاءاللہ۔ جب آپ قرآن پڑھیں، اللہ کی رحمتیں برکتیں آپ پر نازل ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب قرآن کوئی پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے یا سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، وہاں پہ اللہ کی رحمت آتی ہے، فرشتے آتے ہیں رحمت کے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں قرآن کو پڑھنا ہے، پڑھانا ہے، سیکھنا ہے، سکھانا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت برکت ڈالے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔